کچھ صبحیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ سوگوار ہوتی ہیں. کل کا دن ہم جانتے ہیں پاکستان کے لیے بہت اچھا نہیں تھا. دھماکے ہوئے, خود کش اٹیکس ہوئے, دہشت گردوں کی جانب سے بزدلانہ اٹیکس کیے گئے, اور پورا دن مجھے کل اور آج صبح بھی ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے آپ کو فلیش بیکس آ رہے ہیں, کیونکہ ہم وہ قوم ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. لاکھ سے زیادہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں, لیکن ہم نے کامیابی کے ساتھ اس جنگ کو جیتا بھی ہے. ہم ان قوموں میں شامل ہیں کہ ہمارے حوصلے ٹوٹ کر جڑنا بھی جانتے ہیں. تو کل جو یہ بزدلانہ اٹیک ہوا اسلام آباد کے اندر, اور اس کے بعد وانا کی طرف سے بھی جو خبریں آئیں, اس کے بعد دل بہت زیادہ اداس ہے, لیکن اس بات کا یقین بھی ہے کہ ہماری پاک افواج اور پوری پاکستانی قوم اس کے لیے تیار ہے. تو تھوڑا سا ذرا اس کا ذکر کریں گے آج کے شو میں. ان شہداء کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے, ان زخمیوں کے بارے میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے جو اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں. کل جو اٹیک ہوا اسلام آباد کے اندر, اس میں 12 افراد شہید ہوئے, 27 زخمی ہوئے, اور اس نے ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی اب جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ڈیفینیٹلی ہماری پاک افواج, ہماری سیکیورٹی فورسز پہلے ہی الرٹ تھی. دفاعی ماہرین جو ہیں وہ یہ اپریہنشن کا اظہار کریں کہ دہشت گرد آنے والے دنوں میں مزید شہروں کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. یہ بالکل خدشہ موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے اس بزدلانہ حملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے, اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے. جبکہ ابتدائی جو رپورٹ ابھی تک سامنے آئی ہے اس کے مطابق خودکش حملہ آور باجوڑ میں رہائش پذیر تھا, اور وہ جمعے کے دن اسلام آباد پہنچا تھا, اور پھر پیر ودائی اسلام آباد کا جو علاقہ ہے, پنڈی کا جو علاقہ ہے, وہاں سے موٹر سائیکل پر وہ G11 کچہری پہنچا. پھر IG اسلام آباد کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ دھماکے میں 8 کلو گرام تک بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے. اچھا, ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں, اکٹھے کیے گئے ہیں, اس کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا, یعنی اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا. IG اسلام آباد نے یہ بھی بتایا کہ ایک موٹر سائیکل اور ایک گاڑی کو مشکوک تصور کیا جا رہا ہے, اور کیمروں کی ظاہر ہے اس کی مدد سے ٹریکنگ بھی کی جا رہی ہے, شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اور فورینزک اور CTD انویسٹیگیشن, سیف سٹی اور حساس ادارے تمام شواہد کا جائزہ جو ہے وہ اب تک لے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب بہت اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جس پر بہت زیادہ شیورٹی ہوتی ہے, جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بہت وثوق کے ساتھ کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں. پھر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو اس کی طرف سے بھی ہمیں خطرات موجود رہتے ہیں, اس طرح کے بیانات ان کی طرف سے آ جاتے ہیں, اور پاکستان کی پاک افواج کے جو DG ISPR ان کی جانب سے بھی کئی مرتبہ کہا گیا کہ یہ جنگ ہو سکتی ہے یا پھر اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے. اب کل ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان بھی خواجہ آصف صاحب کا آیا تھا اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں دہشت گردی جو ہے وہ ریاست کو پیغام سمجھنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی اب صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ اسلام آباد میں دہشت گرد حملے سے پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے تمام علاقے ہماری زد میں ہیں. انہوں نے کہا کیا ہے, ذرا یہ سنتے ہیں. ایک ہماری اسیسمنٹ تھی کہ یہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے. اس کو جب اسلام آباد لے کے آئیں, یہ ریاست کو جو ہے وہ اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور اس کا جواب دیا جائے. خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ نے سنا. اچھا, اس سے پہلے بھی وہ افغانستان کو لے کر تھوڑی سی سخت سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں, کیونکہ جو سچویشن وہاں سے دہشت گرد یہاں پر آ کر کرتے رہے تو ان کا ایک کلیئر سٹانس ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں, افغان طالبان دہشت گردی کریں گے تو ہم پھر روایتی جنگ کا دائرہ کار جو ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں, ہم جواب بھی دیں گے, اور دنیا کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جواب دیا ہے. اسلام آباد میں شہادتوں سے کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سوچنا ہوگا کہ اب راستہ کیا اپنانا ہے. انہوں نے کہا کیا ہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں. وانا میں کیڈٹ کالج کے پر جو حملہ ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے ادھر اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے, یہ اس نے جو ایک آپ کہتے ہیں سٹیکس جو ہیں وہ بڑی ہائی کر دیے ہیں اس جنگ میں. جو جنگ اس وقت افغانستان کے ساتھ, ہم حالت جنگ میں ہیں اس وقت, کیونکہ انہوں نے ساری جو جنگ لڑی ہیں, پرانی بھی نئی بھی جو ساری ہیں, وہ دہشت گردی کی بیسس پہ لڑی ہیں. مین ہتھیار ان کا یہ تھا. اگر ہم نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے تو ہم تو ایک کنونشنل فوج ہے ہماری الحمدللہ, جس نے ابھی 4-5 دن جو ہے کٹائی کی ہے اس کی, ہندوستان کی جو ہے کوئی زیادہ مدت نہیں گزری. اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم کنونشنل جنگ جو ہے اس کا دائرہ ہم بڑھا دیں گے. پھر ان کی نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ معاہدہ کریں, وہ پاکستان کو کنٹینیوسلی انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں.
اور یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے یہ پریشر انکریز کرنے کی ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکٹک ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہے. کرنا چاہیے مذاکرات، پھر بھی کرنے چاہیے. ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں اب ایران بھی شامل ہو گیا ہے، پہلے ترکی اور قطر تھے، وہ خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان پہ پریشر بھی ہے. لیٹس سی اگر کوئی پھر راؤنڈ ہونا چاہتا ہے یہ حکومت فیصلہ کرے گی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس اور ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بائی خواجہ آصف صاحب. وہ کہہ رہے ہیں یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے، اور دوسری طرف اس طرح کے اٹیکس ہونا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، رکنی نہیں چاہیے. اس پر کچھ مزید جان لیتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں، کچھ تبصرہ لیتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اب سوچنا کیا چاہیے، یا کس طرح سے ڈیفنس اینالسٹ یا اسٹریٹجک اینالسٹ جو ہے نا اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. علی صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ایم شیور پورے پاکستان کی طرح آپ بھی بہت زیادہ افسردہ ہوں گے. سب سے پہلے تو جب یہ خبر آپ تک پہنچی، آپ نے دیکھی، پہلے کیا تاثرات تھے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن حیران کن یا ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک کانٹیکسٹ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کل جو حملہ اسلام آباد میں ہوا یا جو دہشت گردی کی کارروائی وانا میں کیڈٹ کالج کے خلاف کی گئی، وہ وزیر اعظم مودی جو ہے ان کے جو 2 بیانات تھے یہ اس کی عملی تشکیل ہے. اور ان کا بیان یہ تھا کہ جی ایک تو ہم گھس کے ماریں گے، دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ افغانستان کی سرزمین اور افغان دہشت گردوں کو بھارت اپنے وسائل سے سپورٹ کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی پالیسی جو ہے اس نے جاری رکھی ہوئی ہے. اس نے روایتی انداز سے رافیل طیارے تو استعمال نہیں کیے، لیکن اب وہ دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو بنیادی طور پہ یہ انڈائریکٹ وارفیئر پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہی ہے. اور 2 لاکھ جو شہادتیں ہوئی ہیں، 1 لاکھ انہوں نے کشمیریوں کو شہید کیا ہے پچھلے 40 سال میں، اور 1 لاکھ پاکستانیوں کو شہید کیا ہے افغانستان کی سرزمین کو اور دہشت گردی کو استعمال کرتے ہوئے. تو ہمیں اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اعلی کار افغانستان بن رہا ہے اس کا، لیکن اصل جو بالکل لیکن اس کا مقصد اور جو محرک ہے وہ بھارت ہے. بالکل صحیح ہے، اور اس کے پیچھے ہینڈلر جو ہے وہ اصل جو پلان کر رہا ہے وہ بھارت ہے. لیکن ایک طرف ہماری مذاکرات بھی چل رہے ہیں افغانستان سے، ایسے وقت میں اس طرح کی کارروائیاں ہونا، اس طرح کی دہشت گردی ہونا، مذاکرات کے پہلے 3 دور ہو چکے ہیں، وہ ناکام ہوئے ہیں. اگر یہی وتیرہ رہا تو آگے آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ افغانستان جو ہے اس کی سرزمین، حکومت اور اس کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں خود اپنے ملک کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے. تو سب سے زیادہ تو مجھے ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. دیکھیں پاکستان کو داخلی سطح پہ جو بھی ہماری انٹرنل سیکیورٹی کی ضروریات ہیں وہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمیں جو پیغام ہے، جس طرح وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور ہمارے وزیر دفاع نے کہا ہے، یہ سمجھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور ہم ابھی بھی پرخلوص انداز میں چاہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ افغانستان بیہیو کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ہماری کوئی جنگ جو ہے افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہم ہر پرامن قانون کو ماننے والے جو شریف افغان ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں جو کرمنل اور دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جوابی کارروائی کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عناصر اور ٹھکانے افغانستان میں استعمال کیے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف پلاننگ میں، ایگزیکیوشن میں، فیسیلیٹیشن میں، سپورٹ میں، ان کو جو ہے ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے آنے والے دنوں میں جوابی کارروائی کرے گا. کیونکہ یہ جو کل حملہ اسلام آباد میں ہوا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقت میں بدقسمتی سے طالبان جو ہیں وہ امن کے خواہاں نہیں ہیں، اور مذاکرات وہ صرف یوز کر رہے تھے ٹائم ضائع کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو مذمت کی گئی ہے افغان طالبان یا افغان حکومت کی طرف سے،
जो स्टेटमेंट आया या जो उनकी वजारत खारजा की तरफ से कहा गया कि हम मजम्मत करते हैं, स्पेशली वाना का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो अटैक हुआ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। एक तरफ आप मजम्मतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी हैं, तो ये क्या कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है इस वक्त अफगान हुकूमत जो है? देखिए, मुजम्मत की कोई हकीकत में कोई अनफॉर्चुनेटली अहमियत इसलिए नहीं है कि पिछले 3 अदवार में पाकिस्तान ने उनके सामने 3 डिमांड्स रखी थी कि आप TTP के खिलाफ एक्शन लें, नंबर 1, नंबर 2 ये कि आप उनकी सरपरस्ती बंद कर दें, और नंबर 3 कि आप उनसे डिस्टेंस कर दें और आइए हम मिलकर उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो इन तीनों चीजों पर उन्होंने आमादगी जाहिर नहीं की। तो सिर्फ मुजम्मत करना तो कोई मकसद नहीं है। फिर जब हम अब जवाबी कार्रवाई TTP के खिलाफ करेंगे तो आई होप कि आप उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, और अगर आप नहीं करते तो फिर इससे साबित हो जाएगा कि आपके मफादात और मकासद क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें तैयार रहना चाहिए पाकिस्तानियों को फिर, क्योंकि अब तो जो वज़ीर दिफा हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद में अटैक इस बात का सबूत है, और आप भी कह रहे हैं कि ये बाकी जो हमारे शहर हैं ना, वो भी अब दहशत गर्दी की लपेट में आ सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए पाकिस्तानियों को। जी, मैं समझता हूँ 3 बातें। नंबर 1, हमें डेफिनेटली विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी जिस तरह कहा जाता है, हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए, और हमें इंटरनल सिक्योरिटी की तमाम हमारी आवाम से भी मेरी अपील है कि तमाम जो रियासती इदारे हैं, पुलिस है, अफवाज हैं, कानून नाफिज करने वाले एजेंसीज हैं, उनके साथ ताउन करें। अपने गली मोहल्लों में कोई मशकूक शख्स को, कार्रवाई को देखें, फौरन रिपोर्ट करें। दूसरी बात ये कि हम अपने सियासी जो इख्तलाफात हैं उसको बालाए ताक रखें। मुल्क की कौमी सलामती के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, ये मुल्क है तो हम हैं और हमारी सियासत है, हम मिलकर जो है इसका अफरियत का मुकाबला करें। तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि मैं अपने जो फौजी जवान हैं, अफसरान हैं, उनको सलूट पेश करता हूं कि कल वाना में जो उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और बहुत बड़ी सानहे से हमें बचाया, वहां 500 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद थे। तो दुश्मन की कोशिश यही थी कि 11 साल पहले जिस तरह APS हुआ था, तो उन्होंने उसी तरह हमारी मुस्तकबिल की फौजी क़यादत को टारगेट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं इतनी बड़ी कामयाबी पे न सिर्फ हमारी अफवाज जो हैं और अफसरान जो हैं वो एक खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं, बल्कि अब उसके बाद हमारी पूरी कौम को ये, और हम दुश्मन के और दहशतगर्दी के नासूर के फैसला कुन खात्मे तक इंशाल्लाह मिलकर लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे ताकि पाकिस्तान तरक्की इंशाल्लाह हमारे इट्स बिन प्रूवन अली साहब, इट्स बिन प्रूवन, हम गुजार चुके हैं वो वक्त। मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं, मेरी फैमिली में से मेरे फर्स्ट कजन जो है वो एक दहशतगर्दाना धमाके के अंदर शहीद हो चुके हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो फैमिलीज के ऊपर गुजरती है, लेकिन उसके बावजूद जज्बे जो है ना वो किसी सूरत कम नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ।